قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال پھر موقع ملا کہ اس مسجد میں درس قرآن کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو انشاءاللہ اس ایک مہینے کے اندر تیسرا پارہ جو ہے وہ مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسول، یہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں کہ جنہیں بعض کو دوسرے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من کلم اللہ، کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے درجوں کو رب کائنات نے بلند فرمایا۔ وآتینا عیسی ابن مریم، اور عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح نشانی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس یعنی جبریل کے ذریعے ان کی مدد کی گئی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا کہ جو انہوں نے آپس میں قتل کیے بعد میں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ واضح دلائل ان کے پاس آگئے، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن وہ مختلف ہو گئے، فَمِنْهُمْ، ان میں سے ایسے بھی ہیں، من آمنا، جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں من کافر، جنہوں نے انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ قتال نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پیچھے سورہ البقرہ کے اندر یہی سورت جو ہے پیچھے دو پاروں کے اندر بیان ہوئی، مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع ہوئی کہ قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے جس نبی کا ذکر ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے زیادہ جس نبی کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو پیچھے دو پاروں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہوئے۔ تو یہاں رب کائنات نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو اللہ کے رسول ہیں یہ سارے درجات کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، درجے ان کے مختلف ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم اس کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نفس نبوت کے اندر ہم سارے انبیاء علیہ السلام کو برابر مانتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے، وہ سارے نبی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، اور ان میں سے 313 جو ہیں وہ رسول ہوئے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے باقاعدہ شریعت عطا فرمائی، وہ 313 جو ہے وہ نفس رسالت کے اندر برابر ہیں۔ لیکن جب درجات کی باری آتی ہے تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، درجات میں ہم نے بعض کو دوسرے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو فَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ تو جن لوگوں نے اللہ سے کلام کیا ان میں حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور ان میں امام الانبیاء رسول عربی علیہ السلام کی ذات گرامی شامل ہے۔ لیکن کلام کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام معروف ہیں
کہ ان کا لقب ہی کلیم اللہ ہے، کہ جو مقام اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ باقی انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو نہ ملا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب چاہتے جس وقت چاہتے اپنے رب سے ہم کلام ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ پہلے انبیاء علیہ السلام جو ہوئے، اللہ رب العزت جب چاہتا ان کی طرف وحی نازل فرماتا، جب بھی ضرورت ہوتی اللہ کی مرضی ہوتی ان کی طرف وحی آتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام آپ ان کو دیکھیں، اللہ کے اتنے لاڈلے رسول ہوئے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ قوم کہتی کہ جی آپ کی تو اللہ سے رابطہ ہے نا، تو آپ اللہ سے بات کریں۔ تو بارہا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ کوہ طور پر جاتے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوتے، اپنے رب کی گفتگو کو سنا کرتے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ درجات، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے ہم نے درجات کو بلند کیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ درجات کی بلندی کی جب بات آتی ہے تو اس میں سر فہرست امام الانبیاء کی ذات ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات اللہ نے سب سے بلند کیے، کہ جمیع انبیاء علیہ السلام کے کمالات، جمیع انبیاء علیہ السلام کے معجزات، جمیع انبیاء علیہ السلام کی شانوں کو جمع کیا جائے تو وہ رسول عربی علیہ السلام کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ نے ان کے درجات کو جو ہے وہ بلند کیا ہے۔ یہاں ایک بڑا لطیف سا نقطہ مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کتنے درجات بلند کیے ہیں، کیونکہ رسول عربی علیہ السلام کو جو مقام ملا وہ اعداد سے باہر ہے، یعنی گنتی اس کا شمار جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ تو مفسرین اکرام کہتے ہیں کوثر کے اندر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ کوثر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو نہ ناپا جا سکے، جس کو نہ تولا جا سکے، جس کو نہ گنا جا سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے، کہ جو بھی عطا فرمایا وہ اتنا زیادہ دیا کہ نہ اس کو ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ گنا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں رب کائنات نے درجات کو کاؤنٹ نہیں کیا کہ اتنے درجے جو ہیں وہ بلند کیا، فرمایا ہم نے درجات بلند کر دیے، کتنے بلند کیے اس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر ڈیجٹ گنتی کا کوئی لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا کہ ہم نے اتنے درجے جو ہیں وہ بلند کیے ہیں۔ تو دوسری بات مفسرین اکرام نے کہا، جب اللہ نے کہا رفع بعدہم درجات، کہ ہم نے کسی کے درجے بھی بلند کیے ہیں، تو یہاں اللہ نے نام نہیں لیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب بلندی درجات کی بات آتی ہے تو ہر بندے کی جو ذہن ہے وہ رسول عربی علیہ السلام کی ذات کی طرف ہی جاتا ہے، کہ جس شخصیت کے اللہ نے سب سے زیادہ درجے بلند کیے ہیں وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ ذات ہے۔ اور اگر ہم دوسری پہلو سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ باقی انبیاء علیہ السلام کو کیا ملا، امام الانبیاء علیہ السلام کی کیا شان ہے، ایک تو حدیث یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ بنا کر اور صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کس بارے میں بات کرتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم پہلے انبیاء کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، انہیں صفی اللہ کے درجے پر پہنچایا، انہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا۔ ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام دیا ہے کہ انہیں کلیم اللہ کے درجے پر پہنچایا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑا مقام دیا کہ انہیں ذبیح اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے روح اللہ ہونے کا درجہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو سنا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے جو انبیاء علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا وہ درست بیان کیا، یقیناً اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو یہ مقامات عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا الا خبردار، جب کسی چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے تو پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خبردار مغالطے کے اندر نہ رہنا، آنا حبیب اللہ، اللہ نے اپنا حبیب مجھے چن لیا۔
کہ باقی لوگوں کو تو جو مقام ملا وہ ان کے مقدر تھے، لیکن جس کو حبیب بنایا وہ میں ہوں۔ اور یہاں مفسرین اکرام نے تھوڑا سا پھر کمپیریزن کی طرف بھی گئے۔ خلیل جو ہے وہ بھی دوست کو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور رسول عربی علیہ السلام حبیب ہیں۔ خلیل اور حبیب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خلیل وہ دوست ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، جب بھی اللہ نے ندا دی لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اللہ نے اولاد دی نہ دی، زبان پر اف بھی نہیں آیا۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، کہا صحرا میں چھوڑاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جیسے مالک تیری مرضی۔ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، اللہ نے کہا بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم وہاں پہ بھی ڈگمگائے نہیں ہیں۔ جب بھی اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام استقامت کا پہاڑ دکھائی دیے۔ یہ مقام خلیل ہے۔ اور مقام حبیب کیا ہے؟ وہ مقام ہے کہ جہاں رب خود اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ کہ معراج کی شب جب وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا کی منزلیں آتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مقام آیا جہاں پہ ندا آ رہی تھی کِف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محبوب رک جائیے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کو چھوڑ کے گئے تو اس حالت کے اندر کہ ہر چیز خدا کو راضی کرنے میں مگن ہے، ہر چیز کا مقصود یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور سارے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مالک راضی ہو جائے۔ تو لیکن وہاں پر کیا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ فرق ہے خلیل اور حبیب کے اندر۔ کمپیریزن میں جائیں تو بیسیوں مثالیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفت شان کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔